isn't he a change man? مطلب وہ دا پلے بوائے عمران خان اور وہ جو ایک زمانے میں وہ جب کرکٹر تھے اور اب کے عمران خان میں آج ان کے ہاتھ میں تسبیح ہے, ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں, وہ انسان ٹرانسفارم بھی تو ہو سکتا ہے. بہت سے لوگ تبدیل ہوئے ہیں. میرا خیال ہے یا تو آپ چھوٹے ہیں تو آپ کو پتہ نہیں ہے, چھوٹا تو بہت, اور یا آپ بات کرنا نہیں چاہتے. I want to debate on this. سارا میڈیا جانتا ہے. پی ٹی آئی کے جو فالوورز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ انسان کو جو ہے وہ تبدیل ہونے کا موقع بھی تو دینا ہے. انسان چلیں ٹھیک بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے ان کا ایک ماضی ہے, اور وہ خود بھی ڈینائی نہیں کرتے. وہ تبدیل نہیں ہوئے. اچھا ہاں, میرے پہ کیس کر دیں عمران خان, وہ نہیں ہوئے تبدیل. ابھی کچھ عرصہ پہلے تک آپ کے جتنے بڑے جرنلسٹ ہیں وہ ان کی جو چیزیں وہ ان کے پاس ہیں. پاکستان میں دیکھیں ہم نے ایک نیا چیز بنا لی ہے کہ جی آپ پرسنل لائف پہ بات نہ کریں. میں بھی نہیں کر رہا اس وقت, میں نہیں کرتا, لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اگر کوئی انسان ریلیجن پہ بات کرتا ہے تو وہ لوگوں کی پرسنل لائف پہ بات کر رہا ہے, وہ پرسنل لائف میں گھس رہا ہے ان کی, کیونکہ ریلیجن ہر کا پرسنل میٹر ہے. تو ہم بھی اس کی پرسنل لائف میں کیوں نہیں گھس سکتے اس حوالے سے؟ ہم اس کی کانٹرڈکشنز کیوں نہیں بتا سکتے, تضادات. اب بس یہ شروع ہو گیا کہ نہیں جی بات کرنی, تو میں بھی نہیں کر رہا, چلے میں اس بات کی رسپیکٹ کر لیتا ہوں. لیکن یہ جانتے سارے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں, اور وہ سارے کرتے ہیں جی. کیا سارے جو لوگ یہ کرتے ہیں وہ اگر وہ پریچ کرنا شروع کرتے ہیں, میں آپ کو ہپوکریسی بتاؤں کیا ہوتی ہے. کیا کرتے ہیں؟ میرے پاس تو ایسی کوئی نالج نہیں سیریس, آئی ایم ویری سیریس. دیکھیں یو نو میں خان صاحب کا ایک بہت بڑا کرٹک ہوں, لیکن میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ایک جرنلسٹ بغیر پروف کے بات نہیں کر سکتا نا. تو میرے پاس تو کوئی ایسی نالج نہیں ہے. باقی سوشل میڈیا کے اوپر کوئی 4 بندے ٹویٹ کر لیں, 2 بندے باتیں کر لیں, وہ نہیں ہے. ڈو وی ہیو اینی کانکریٹ ایویڈنس, جس طرح آپ نے کہا کہ نہیں جی وہ تبدیل نہیں ہوئے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ان کو کہ میرے پہ کیس کریں, پھر میں بتاؤں گا کہ وہ کیا کرتے ہیں. کیا کیس کریں, کس چیز کا کیس کریں آپ کے اوپر؟ میں نے کہا ہے کہ وہ بالکل ویسی لائف گزارتے ہیں جیسے ایک عام پاکستانی گزارتا ہے. وہ منافقت ہوتی ہے اس میں, اور وہ ساری حرکتیں کرتے ہیں جو اسلام کے اندر نہیں ہیں. اور وہ جو اسلام جو ایک خاص جس طریقے سے وہ چاہتے ہیں کہ ایسے کے اندر شراب پینا منع ہے. یار میں ان چیزوں میں اسپیسیفکلی نہیں جانا چاہتا. اچھا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی مجھے یہ کہتا ہے نا کہ نہیں جی وہ ایسا نہیں ہے, تو پھر میں بتاؤں گا کہ وہ کیسا ہے, کیونکہ میں تو ان لوگوں کو جانتا ہوں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ ایسے نہیں ہے. نہیں تو میں کہہ رہا ہوں نہیں, اگر کوئی مجھ پہ کیس کرتا ہے تو اچھا, میں آپ عدالت جانا چاہتے ہیں؟ نہیں, اگر وہ مجھے لے کے جاتے ہیں تو پھر میں بتاؤں گا کہ وہ کون لوگ ہیں, پھر میں بتاؤں گا کہ وہ کس افیکٹریز کون ہیں, کون لوگ شامل رہے ہیں. دیکھیں مجھے عام آدمی کی پرسنل لائف سے کوئی تعلق نہیں ہے میرا. ٹھیک ہے, میں اس کا ہر انسان کی پرسنل لائف کو اس کی اور خدا کے معاملہ سمجھتا ہوں. لیکن اگر کوئی پالیٹکس کے اندر نا الزامات روزانہ اس طرح, یار الزامات ہے ہی نہیں, مجھے تو پتہ ہے, میں تو فیکٹس بول رہا ہوں. مطلب میں فیکٹس جانتا ہوں. آپ کے بڑے بڑے جرنلسٹ فیکٹس جانتے ہیں یار, میرے ساتھ بات کرتے ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ یہ یار ہم ایسے گل نہیں کرنا چاہتے ایسے ہوتے. مسئلہ یہ دیکھیں منصور, آپ ساری باتیں چھوڑیں, مجھے ایک بات بتائیں. یہ جو ان کی بیگم ہے ریحام خان, اور ان صاحب کا ہاں, اور صاحب کا, اور ایک اور صاحب کا بھی ہیں جمائمہ, آپ ان سے فرق ان کا صرف دیکھیں کہ ایک نے کچھ گفتگو کی ہے, ایک نے نہیں کی. اچھا, لیکن جس نے نہیں کی نا, وہ اور ان کے بچے بھی, وہ لائف کیا گزار رہے ہیں جس کے خلاف یہ ایڈوکیٹ کر رہے ہیں پاکستان میں. وہ لائف کیا گزارتے ہیں, ٹوٹلی لبرل. آپ کو معلوم ہے نا کہ جمائمہ جس طرح رہتی ہیں, اور میں پھر کہوں گا کہ میں تو اس کو برا نہیں کہتا. ارے یار ایکس اور اس کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. آپ کا تو میں یہ کہہ رہا ہوں ایکس وائف ہوگی تو پھر وہ جس طرح مرضی اپنی زندگی, میں ان کی آپس میں نہیں بات کر رہا. میں کہہ رہا ہوں وہ گزارتے ہیں نا, ان کو بھی معلوم ہے کہ یہ کس طرح کے ہیں. جمائمہ بولتی نہیں ہے, کیوں؟ کیونکہ 2 بچے ہیں ساتھ. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں جب بھی کوئی لوگ چھوڑتے ہیں نا ایک دوسرے کو, اس کی وجہ ہوتی ہیں. اچھا, ایویں نہیں چھوڑتا تھا کوئی کسی کو. تو اس لیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کا جو اگر وہ اس طرح رہتے ہیں تو ان کا قصور ہے, میں یہ نہیں کہتا. اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ وہ بھی غلط کرتے ہیں, وہ ان کا معاملہ ہے. میں تو بالکل اس معاملے میں ایسا آدمی ہوں کہ میں کسی کی بھی پرسنل لائف جو ہے وہ اس کو جانے دیتا ہوں. جب ایک انسان کرتا کچھ ہے اور پریچ کچھ اور کرتا ہے, پریچ کچھ کرتا ہے کرتا کچھ ہے, پھر میں گھستا ہوں اس کے اندر. ٹھیک ہے, یہ میرا مسئلہ ہے, کیونکہ مجھے سوسائٹی کو آگے لے کے جانا ہے, اور سوسائٹی آگے اس وقت جاتی ہے منصور جب آپ کانٹرڈکشنز کو ریزالو کرتے ہیں. ٹھیک, آپ بتاتے ہیں کہ یار ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا, لیٹس ریزن آؤٹ تھنگس, لیٹس میک پاکستان انٹو اے پروگریسو نیشن وغیرہ. تو آپ اس طرف چلتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے, آپ ان چیزوں کو سائڈ لائن کر دیتے ہیں. لیکن اگر آپ فال بیک کرتے ہیں انہیں چیزوں پہ,
تو پھر آپ سوسائٹی کو کہتے ہیں کہ بھائی آگے نہیں جانا, پیچھے جانا ہے, کیونکہ میں چاہتا ہوں میرا اقتدار اس کے اوپر بیس کرتا ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, ابھی زیادہ امپورٹنٹ بات ہے. جب آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ, جی, پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کی آپ اپنی ڈیفینیشن دینا شروع کر دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں جی لا الہ الا اللہ کی یہ تعریف ہے, اور اگر وہ یہ نہیں ہے تو پھر وہ شرک ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر لا الہ الا اللہ کی مختلف ڈیفینیشنز کی جا سکتی ہیں, اور وہ مختلف لوگ اپنے کلاس, اپنی سوشل اپ برنگنگ, اپنی کلاؤڈ جو پولیٹیکل ہے اس کے حوالے سے کریں گے. طریقے لبیک کا لا الہ الا اللہ فرق ہوگا, اس کا میننگ. جماعت اسلامی کا فرق ہوگا, جمعیت علماء اسلام کا فرق ہوگا, طریقہ طالبان کا فرق ہوگا, آئیسس کا فرق ہوگا, یہ جو آپ کی اور بھی آؤٹ فٹس ہیں ان کا بھی فرق ہوگا. پھر ہمارے یہاں پہ حافظ سعید کی ایک جماعت ہے, ان کا بھی فرق ہوگا. تو آپ اب جس چیز کو موضوع بحث بنا رہے ہیں, آپ تو اسے فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں نا, لیکن آپ ذہن میں رکھیں کہ یہاں پہ 50% لٹریسی ریٹ ہے, اور کہتے تو زیادہ ہیں لیکن اتنا بھی نہیں ہوگا. اس میں ناظرہ قرآن پڑھنا اور الف بے پہ تھوڑا بہت مطلب نام شام لکھ لینا, یہ آتا ہے اس میں. یہ لٹریسی نہیں ہے ایکچولی. تو میرا یہ معاملہ ہے کہ میں تمام پاکستانی سے محبت کرتا ہوں. وہ لوگ بھی طریقہ لبیک کو جو ووٹ کرتے ہیں, وہ بھی جو جماعت اسلامی کو کرتے ہیں, وہ بھی جو یہ پیپلز پارٹی کو کرتے ہیں, وہ بھی جو مسلم نون کو کرتے ہیں, وہی لوگ جو کسی بھی کو کرتے ہیں. لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ کا جو فلسفہ ہے نا, وہ پھر آپ اس کو جب پریچ کرتے ہیں تو پھر آپ ایسے ہوں بھی, اور پھر آپ کہیں گے جی ہم تو ادھر ہی لے کے جائیں گے جہاں ہم نے لے کے جانا ہے. پھر آپ سے مکالمہ ہو سکتا ہے. لیکن ہپوکریٹ آدمی سے, ڈبل فیسڈ انسانوں سے, وہ لوگ جو اس کی ایک ملغوبہ سچ اور جھوٹ کا بنا کے, رائٹ اور رانگ کا بنا کے بیچتے ہیں پولیٹکس میں, اور اس سے کنفیوژن کریٹ ہوتی ہے. انسان تضادات کو حل کر کے آگے نہیں جا سکتا. وہ کہتے ہیں نا کہ if you want to move forward, the only way forward is to resolve your contradictions. اس کے سے نکل کے آپ آگے جاتے ہیں. تو ہماری سوسائٹی سے کانٹرڈکشن ریڈن ہے. ہماری سوسائٹی سے پاورٹی ریڈن دونوں صورتوں میں ہے. ایک ہم پور ہیں اکنامکلی, اور ایک ہم پور اب ہو رہے ہیں کلچرلی اور سوشلی. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کا اس سوسائٹی کے اوپر ایک ایسا تحفہ ہے جو مجھے لگتا ہے اگلی 2 جنریشن شاید ہمیں لگ جائیں کہ ہم اس میں سے نکلتے نکلتے ہمیں مسئلہ پڑے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بدتمیزی, بد لحاظی, بد تہذیبی جو پاکستان میں سے ہو رہی ہے, جس طرح کی مجھے لوگ برا بھلا کہتے ہیں, تو میں کئی دفعہ غصے میں مجھے بھی غصہ چڑھتا ہے تو میں گالی تو نہیں نکالتا, لیکن میں پھر بڑے سخت الفاظ بولتا ہوں کیونکہ مجھے گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں لوگ. آپ کسی کی گھر کی خواتین کو گالیاں نہ نکالیں, آپ اس کو کوئی جانور سے تشبیہ نہ دیں, اس کے علاوہ جو مرضی کہیں. آپ کسی کو خبیث کہہ دیں, آپ کسی کو گندا آدمی کہہ دیں کچھ, لیکن آپ جب یہ شروع کرتے ہیں نا کام, یہ بڑی بری بات ہے. اور یہ پاکستان میں میرا خیال ہے کہ یہ 2 تحفے جو ہیں نا, ایک بد تہذیبی اور بد لحاظی جو عمران خان خود بھی کرتے رہتے ہیں ہر وقت, ان کی زبان میں اندر یہ چیز ہے. اور دوسرا یہ جو ریلیجن کو یوز کرنا اور کلچر کو یوز کرنا, اور کہنا کبھی لباس کو موضوع بحث بنانا خواتین کے, کبھی کہنا جی یہاں فحاشی بڑی ہو رہی ہے پاکستان میں, اس کی وجہ سے پاکستان کا بیڑا غرق ہو رہا ہے, وغیرہ وغیرہ. مجھے لگتا ہے اس سے ہم ایک ریگریسو سوسائٹی کی طرف جا رہے ہیں, پروگریسو کی طرف نہیں.